بلاول 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 آپ انتظار وہ کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں آیا ہے تو وہ صرف اسی طرف دیکھتا رہتا ہے اور عوام پھستے رہتے ہیں. ہم نے پہلے دن سے اس نالائق کو نہیں مانا. ہم نے اسمبلی فلور پہ اس کے پہلے دن سے اٹھ کے اس کو سلیکٹڈ کا نام دے دیا اور آج دنیا بھر میں اس کا پہچان یہی ہے. آپ گوگل میں لکھے عمران خان تو وہ آئے گا اس سے سلیکٹڈ وزیر اعظم. دنیا قوم نے جڑی یہ مصیبت جڑی یہ لاچارگی جڑی یہ پریشانی سہل لیتی کیفیت پیدا کر دیتی انہوں ختم کرن واسطے شہید ذوالفقار علی بھٹو دا نواسا تے ساڈی شہید رانو آج اتھے جناب نوابزادہ غضنفر گل صاحب بھی اپنی محبتاں دا اظہار کرنا واسطے جناب چیئرمین دے استقبال واسطے موجود ہیں ذاتی حیثیت وچ. میں سمجھنا کہ وقت آ گیا ہمیں سب ایک قوم ہو کے اس مشکل معاشی بحران سے مقابلہ کرے, مہنگائی سے مقابلہ کرے اور سب مل کے نکلے. یہ عمران کی طرح ہم نہیں چلا سکتے ہیں. بجلی کی قیمت میں تو اضافہ کرتے رہو, ٹیکس دی بینکرز کو, ارب پتی بینکرز کو سٹاک بروکر بھائی. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ بورڈ کسان ہوتا ہے. یہ کیسے ملک چل سکتا ہے؟ مگر یہ انڈسٹریلسٹ کو اربوں روپے کا ایمنسٹی. معاشی پالیسی یہ ہے کہ عوام کو تکلیف نہیں چنیں گے, صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے, اس عمران کو ہم تکلیف دیں گے. نعرے بھٹو. وہ جتنا بھی گالی دے وہ اب نہیں بچ سکتا. جتنا گندا زبان استعمال کرے اب وہ نہیں بچ سکتا. جتنا جھوٹ بولے اب وہ نہیں بچ سکتا. مگر جاتے جاتے بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. کل بھی بہاری میں کھڑے کتنے لوگ یورپ میں بستے ہیں, کتنے خاندان وہاں رہتے ہیں. آج چیئرمین 7ویں دیہڑے تواڈے گجرات دے وچ موجود اپنے چیئرمین نو ویکھن لئی اونوں سنن لئی آج جناح دی دھرتی دے غیور بھٹو باوا کھلار کے اے گجرات اپنا جذبہ اپنی محبت اپنے چیئرمین لئی. نعرہ 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 بھٹو بھٹو. اپنے چیئرمین لئی جس خوبصورت انداز سے اپنے چیئرمین صاحب کا استقبال کیتا ہوئے, سچی گل ہے کہ دل خوش کر دیتا ہے گجرات نے. مینوں چودھری احمد مختار بہت یاد آ رہے ہیں. آج چودھری احمد مختار دی بڑی یاد آ رہی ہے, لیکن شکر الحمدللہ کہ فیصل مختار جڑا وے آج گج وج کے پھر میدان دے وچ نکل آیا وے.
सकता हूं। یہ تو اس کی بھول تھا، لیکن اب اس کا ظلم دیکھو کہ وہ غریب ترین خواتین جو اس کی بینیفیشریز ہے اس کو اس پروگرام سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور ہمارا روٹ پہ ایسی چند خواتین سامنے پہ آئیں جو احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارا اپنا حق چھینا جا رہا ہے۔ ہم ان کے مقدمہ لڑیں گے۔ یہ ظالم نے تو غریب ترین عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اس ظالم نے ہمارا مزدوروں کا معاشی قتل کیا ہے، ہمارا کسانوں کا معاشی قتل کیا ہے، ہمارا چھوٹے تاجروں کا معاشی قتل کیا ہے۔ قائد عوام نے ہمیں وہ منشور دیا ہے، ہمیں وہ نظریہ دیا ہے کہ ہم ان سارے مسائل کے مقابلے کر سکتے ہیں، ان سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے تو کراچی کے عوام کا مطالبہ تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم حیدرآباد پہنچے تو حیدرآباد کے عوام نے نعرہ بلند کیا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم رحیم یار خان میں داخل ہوئے تو رحیم یار خان کے عوام نے نعرہ لگایا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم ملتان پہنچے تو ملتان کے عوام نے مطالبہ کیا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم سائیوال پہنچے تو رات 12 بجے پہنچے، مگر وہاں کے عوام نے بھی رات کے اندھیروں میں نعرہ لگایا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ کل ہم لاہور میں تھے اور پورا لاہور گونج اٹھا، ایک ہی نعرہ تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ آج ہم آپ کے پاس گجرات پہنچے ہیں، گجرات کے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ گو سلیکٹڈ۔ یہ اب پورا قوم کا نعرہ بن چکا ہے۔ عدم اعتماد کا فیصلہ سندھ نے دے دیا، وسیب نے دے دیا، پنجاب نے دے دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اسلام آباد دور نہیں ہے۔ وزیر اعظم، آپ کے پاس 24 آورز ہے، استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، اسمبلی توڑو۔ اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے نا بہاری میں، ہمت ہے تو اسمبلی توڑو ہمارا پہنچنے سے پہلے۔ بھروسہ ہے اس عوام پہ تو آئے، الیکشنز میں آئے، ہمارا مقابلہ کرے، آمنا سامنا ہوگا، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے اس سے حساب لینا ہے، ہم نکلے ہیں اس سے حساب لینا۔ اس نے ہر طبقہ کو مایوس کیا ہے، مشکل میں دھکیل دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، جھوٹ بولا آپ سے، ہر نعرہ دھوکہ نکلا، ہر وعدہ دھوکہ نکلا، ہر بات پہ یو ٹرن لیا، اور آج تک اس قوم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کروا کے معاشی بحران پیدا کر دیا ہے، ملک مہنگائی کی سونامی کرا کر دیا۔ عام آدمی اس مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ اس کی پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے، اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، آپ ان کے اس نالائکی کے بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، گجرات کے عوام اٹھا رہے ہیں، اپنے بجلی کی بل کی صورت میں، اپنی پیٹرول کی بل کی صورت میں، آپ کی راشنز کے کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں آپ اس کی نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہو۔ اب کب تک یہ بوجھ اٹھائیں گے؟ کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟
اب پورا ملک سراپا احتجاج ہے، پورا ملک سراپا احتجاج ہے. اب بس بہت ہو چکا ہے. کٹ پتلی کو جانا ہوگا، سلیکٹڈ کو جانا ہوگا. صاف و شفاف الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے. صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تاکہ آپ اپنا نمائندہ چن سکیں. جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے تو وہ ہمارا احمد مختار صاحب کی طرح ہوگا. جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے، جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے تو وہ آپ کا دکھ درد کو محسوس کریں گے، آپ کا مسائل سمجھیں گے. جب بھی آپ مشکل میں ہیں تو وہ خود مشکل میں پڑیں گے. وہ آپ کے پاس پہنچیں گے، آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں ہے، یہ آپ کی ووٹوں کی وجہ سے نہیں، کسی امپائر کی انگلی کی وجہ سے اقتدار میں ہے. اگر وہ کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں آیا ہے تو وہ صرف اسی طرف دیکھتا رہتا ہے اور عوام پھستے رہتے ہیں. ہم نے پہلے دن سے اس نالائق کو نہیں مانا. ہم نے اسمبلی فلور پہ اس کے پہلے دن سے اٹھ کے اس کو سلیکٹڈ کا نام دے دیا، اور آج دنیا بھر میں اس کا پہچان یہی ہے. آپ گوگل میں لکھے عمران خان تو وہ آئے گا اس سے سلیکٹڈ وزیر اعظم. دنیا بھر کا پہچان سلیکٹڈ 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 وزیر اعظم. اب وہ اتنا گھبرا چکا ہے، اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ گالی دینے پر اتر آیا ہے. وہ جتنا بھی گالی دے وہ اب نہیں بچ سکتا. جتنا